صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس أزکِس نشستس مز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خیر مقدم وَسہِ ونجہِ ٹیٖم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کہِ طرف رٕژ رٕچ رحمٕچ وۄمید تہٕ بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز یُس حقیٖقی نافیہ چھُ یِہوٚے دُعا زِ سانٮ۪ن سارنٕے عملن ٲسِن رُت جزا تہٕ سانٮ۪ن سارنٕے کارن تہٕ بارن ٲسِن پوشوُن نفع آمیٖن یا رب العالمیٖن یِتھی رٕتۍ جذبہٕ ہٮ۪تھ آسن تہٕ بیٚیہِ نیک وۄمید ہٮ۪تھ بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز أسۍ دُعا کران تہٕ أزِچ صُبحٕچ شروعات کران ییٚمہِ پروگرام سۭتۍ یتھ منٛز آز تہِ اکھ مہمان شخصیت اسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما تہٕ أزکِس یتھ پروگرامس پیش کرو أسۍ زٕ میزبان بہٕ نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ دوش بدوش میون شفیق بوے اشفاق حافظی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق ٹھیک چھِوا الحمدللہ تُہۍ چھِو ٹھیک؟ الحمدللہ بیاکھ اکھ صبح. ہاں الحمدللہ جزاک اللہ. ناظرین محترم میری طرف سے بھی پیار اور خلوص برا استقبال. میں بھی امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی دیکھنے والے خوش و خرم ہوں گے بصحت و سلامت ہوں گے اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں روا دوا ہوں گے. ناظرین محترم آپ جانتے ہیں پروگرام کے آغاز میں کچھ چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے آپ تک موسم اور شہروں کے حوالے سے حال چال پہنچاؤں. آج موسم جموں اور سری نگر میں خوشگوار رہنے کے امکانات ہیں. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس وہیں کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس جی روڈ پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے, بڑی گاڑیوں کو کارگل سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے, بڑی گاڑیوں کو شوپیاں سے پہنچ جانے کی اجازت دی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہے, بعد میں اسکرول بھی ہوتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی تازہ ترین اطلاعات موصول کر سکتے ہیں. نیاز بھائی یہ تو تھی کچھ ضروری معلومات آغاز میں یم زن صبح پنن ناظرین تان واتناوان خاص ڈل تہ تہذ زی پہ موسمن تو سڑکن ہز کت تہ کرو تو مے پی کی دہ برہ پیو مے نا سری نگر کے حدودو نبر نیرن تو سڑکو دونونی طرفو وچ مے کہ لوک تھل کران تو مختلف جائن آسک مکلمز تھل کرت یا ہرمین علاقن میں آسن ون تہ دان تھل کران تو مگر زٕ چیز یم مختلف اشفاق باسے تم گئی یہ کہ آز برہ مطلب 10 ؤری ٲسۍ یم چیز یا یم زمینہ ڈور بوزنہ یوان یم ڈاؤن ٹاؤن یا شہر خاص تمہ کیو حدودو نبر, مگر آز چھ وچھان کہ ون لٔج شہرس وسعت آبادی بڑے تو ون چھ یم سری نگر کیو حدودو نبر بوزنہ یوان. حقیقت بیاکھ اکھ چیز یُس وۄنۍ وٕچھنہٕ یوان چھُ سُہ گوٚو یہِ اشفاق زِ وۄنۍ چھِ اتہِ صرف آسان غٲر ریاستی مزدور اتھ منٛز کٲم کران یتھ بنسبت کہ آز برونٛہہ 10 ؤری یا 20 ؤری ٲسۍ آسان زِٹھۍ کوٗنٛچ نۄشہِ کورِ اِکوٹے شُرۍ بٲژ سٲری اِکوٹہٕ مدد کران پِتٕرۍ رشتہٕ دار اِکوٹہٕ یہِ تھل آسان کران. یہِ چھُ وۄنۍ محض اکھ یاداوتر روٗدمُت یِم دۄنوَے کتھٕ نہ سُہ زٔمیٖن تہٕ نہ تمہِ آیہِ مدد کرُن. تہٕ اتھ یاداوترِس لوٚگ راتھ اشفاق اکھ پھیُر مےٚ یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ یتھ انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ سوشل نیٹ ورکس پٮ۪ٹھ اوس اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ فلماونہٕ آمُت سُہ گردش کران ساگر نذیر صٲبُن اکھ بٲتھ تہٕ راشدہ اختر گیومُت ونان کہ بوے آمے بوے آمے بیرِ بیرِ نادس تھٔج کادس کر جل جل بیٚنہِ روٚنُنم سٲرسٕے کادس تھٔج کادس کر جل جل غم اوسُم تھل گژھِ پوشِنۍ غم اوسُم تھل گژھِ پوشِنۍ تھل ژھانڈان لوٗسُم دۄہ ویسہِ ووٚنُنم پُشراو ذاتس تھٔج کادس کر جل جل. یہِ چھُ اکھ یاداوتر وۄنۍ ناظریٖن اسہِ خٲطرٕ, مگر اتھ بٲتس منٛز اگر أسۍ وٕچھو اتھ بٲتس منٛز چھِ کینٛہہ لفظ استعمال آمٕتۍ کرنہٕ کاد پوشُن وغیرہ اتھٕ دیُن یا أسۍ ٲسۍ حل شیری کران یِم لفظ ٲسۍ نہٕ محض لفظ سٲنِس یتھ تہذیٖبس منٛز کینٛہہ. یہِ اوس سون رویہِ, یہِ ٲس سون کٲم کرنُک طریٖقہٕ, یہِ اوس سون شعار. کُنہِ تہِ وقتہٕ چاہے مرُن آسیا چاہے زیُن آسیا اشفاق, چاہے خاندر خُندر آسیا چاہے مرگ آسیا یا شٲدۍ آسیا اتھ منٛز کیٛاہ ٲسۍ أسۍ کران اتھ منٛز ٲسۍ أسۍ ہمساے رشتہٕ دار پِتٕرۍ اکھ أکِس مدد کران. وۄنۍ یِم جذبہٕ تہِ گٔے کم تہٕ اگر أسۍ وٕچھو أزکہِ پُیہِ منٛز یِم الفاظ یہِ جذبہٕ گوٚو یتھ حدس تام ناظریٖن کم کہ یِم الفاظ تہِ چھِنہٕ وۄنۍ سٲنِس عام استعمالس منٛز یِوان کہیٖنۍ. اگر أسۍ آز یہِ لفظ حل شیری آز یہِ لفظ اتھٕ دیُن یا پوشُن یا کاد یِم لفظ وٕچھو یِم چھِنہٕ وۄنۍ سٲنِس عام استعمالس منٛز تہِ خٲر وۄنۍ چھُ یہِ زمانہٕ بدلیو طریٖقہٕ بدلیو زندگی ہٕنٛدۍ طور طریٖقہٕ بدلے وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تِتھ کٔنۍ زندگی گُزٲرِتھ کینٛہہ, مگر بُنیٲدی چیٖز یہِ اَسہِ یاد پزِ تھاوُن ناظریٖن کہ بُنیٲدی انسٲنی جذبہٕ یعنی رحم
مدد کرُن اکھ أکِس تہٕ رٔلِتھ مٔلِتھ تہٕ اِکوَٹہٕ زندگی گُزارٕنۍ پَزِ اَسہِ ہمیشہِ یاد تھاوٕنۍ. حقیقت تۄہہِ ووٚنوُ واریاہ اَصٕل واریاہ خوٗبصوٗرت یِم زَن یِم مِثال اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یہِ چھُنہٕ بٔلکہِ اگر وٕنکٮ۪نٕچ أسۍ کَتھ کَرو خاص طور پر مےٚ چھِ پانَس یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ نظر چوٗنٛکہِ اشفاق صٲب چھِ اَسہِ پٹنہٕ پٮ۪ٹھ وسان یور تامَتھ تہٕ پٹنہٕ پٮ۪ٹھ یوٚتَتھ تام چھُ واریاہ زٔمیٖن مُمکِن یہِ کہِ تۄہہِ ٲسِو وٕنہِ تہِ شاید زٔمیٖندٲری چھا کران. حقیقت طور چھُ وٕنہِ تہِ یہِ گامو منٛز خاص طور پر چاہے پٹن علاقس یا اَمہِ بۄن بۄن تہِ یہِ چھُ سارنٕے جاین آز چھِ کوٗشِش کران لُکھ زِ پننُے گوٚژھ آسُن تَتھ سۭتۍ تھاوو مگر یُس تُہۍ یہِ کتھ ؤنِو کہِ وۄنۍ چھِنہٕ پانہٕ کران زیادٕ کِہینۍ پانہٕ چھِنہٕ زیادٕ کران کِہینۍ تہٕ سُہ چیٖز چھُ وٕنکٮ۪نس کم وٕنکٮ۪نس گام ٲسِنۍ یا شہر ٲسِنۍ. سٲنِس ہاے وییس چھِ نتہٕ برابر وٕنکٮ۪نس دۄشوٕیو طرفہٕ پٹنہٕ پٮ۪ٹھٕے دِیِو تُہۍ نظر واریاہن جاین چھِ یور تانۍ گژھان ناربل اِوٕن اور تانۍ امہِ ہیوٚر تہِ چھِ کُنہِ کُنہِ جایہِ کینٛژن جاین یہِ لبنہٕ یِوان تہٕ مگر زیادٕ ہاے وییس چھِ ٹچ کران یِمنٕے جاین وٕنہِ تہِ یِم زٔمیٖندٲر حقیقت. یہِ کران کتھ کہِ مےٚ کَرِ اَکہِ بٲتٕچ ذِکِر پتہٕ یُتھُے زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گژھان ٲسۍ تہٕ اَتہِ تھل ٲسۍ رُوان یا کینٛہہ تہِ کٲم ٲسۍ کران اَتہِ اوس اکھ چیٖز آسان اَتہِ ٲسۍ پتہٕ بٲتھ گٮ۪وان اکھ أکِس یا وٕنکٮ۪نس تہِ چھِ اگر دوست احباب چھِ آسان تِم چھِ وٕنکٮ۪نس تہِ فون کٔرِتھ وَنان دَپان اکھ خاص طور پر اوس اِنسان بوزان یِمن چیٖز اوس نا اٮ۪نٹرٹینمینٹ بیٚیہِ چھُ وٕنکٮ۪نس تہِ دوست احباب وَنان خاص طور پر کہِ یُس زن تَتہِ بتہٕ چھُ آسان اَتھ بتہٕ کھٮ۪نس چھُ اکھ الگ ٹیسٹ. أسۍ تہِ کرو شُروعات اَمی چیٖزٕ سۭتۍ کہِ سٲنۍ رِوایت ٲس کہِ أسۍ ٲسۍ کُنہِ رٕتہِ کلام سۭتۍ شروٗع کران پروگرام تہٕ یِمن تھٔج کادن منٛز تہِ اوس اَمی آیہِ گژھان کہِ اَتہِ ٲسۍ بٲتھ وٲتھ یِوان گٮ۪ونہٕ سۄ رِوایت تھاوو کم سے کم دوٗر درشن زِنٛدٕ آز تہِ چھِ پیش کران اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ وادِ ہِنٛدۍ مشہوٗر و مقبوٗل تہٕ مایا ناز گُلوکار وحیٖد جیٖلٲنی صٲبنہِ آواز منٛز تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. بُمبرس یم زل بُمبرس یم زل ژٔج رس رسے بُمبرس یم زل ژٔج رس رسے گژھتَے یوٗرۍ انتن یی نا سُہ دِلبر وٕچھِ ہن بوستَے گژھتَے یوٗرۍ انتن بُمبرس یمبر زل ژٔج رس رسے تاوس بلوچنس نار تندرستے تاوس بلوچنس نار تندرستے سُے نار چھُنہٕ وٕنہِ تہِ ہمان آمتاو ٲشیٖکھنہِ بۄہے زٲجنَستے گژھتَے یوٗرۍ انتن بُمبرس یمبر زل ژٔج رس رسے
مس کھاس بری مس تورنی توس مس چتھ کج گئی مستان گستائی وسی یور انتن بمبرس یمبر زل زجرس رسائی فاطمہ یوسف چھی منگان تس تئی گستئی وسی یور انتن بمبرس یمبر زل زجرس رسائی گستائی وسی یور انتن یہ ناس دل بر وچھن گستائی وسی یور انتن ہو بمبرس یمبر زل زجرس رسائی استقبال پھر ایک اور مرتبہ آپ سبھی دیکھنے والوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب پر جائیے گا اور سرچ باکس میں DD کشر لائیو ٹائپ کریے گا اور اس کے بعد ہی ہماری چینل ملے گی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہر روز ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص مہمان ہوتے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرانی ہوتی ہے, پر یہ تجسس فی الحال کچھ اور دیر کے لیے برقرار رکھتے ہیں. ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے بعد مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. تھال تہ رو, بات تہ بوز, تو ون ووت وقت مہمان ست ملاقات کرنک. اس مہمان شخصیت ازکس اس پروگرامس مز یمو مزین سون سٹوڈیو کورمت یم پن تعارف دن یم البتہ اس مہمان شخصیت آسان اصل حقیقی تو گوج یمہ پروگرام یہ مہمان شخصیت آسان. یہند دس اشفاق ہیچان, یہز زندگی ہند مختلف مرحل آسان, امتحانات آسان, پتہ کامیابی آسان. امہ سک اخ انسپریشن ملان. اس خاطر ہر مہمان شخصیت اخ مشعل راہ. تو اس ازک مہمان شخصیت اسی یوت خاطر بلکہ مختلف محکمن مز, مختلف یونیورسٹین مز تو مختلف ٹریننگ انسٹیٹیوٹن مز تہ ونکس
ونکس تہِ رہنمٲیی ہٕنٛزٕے کٲم کران تہٕ اصلاً تِم چھِ تِم کے ایس آفیسر روٗدمٕتٮ۪ن اٮ۪کاوُنٛٹ سٔروِسٕکۍ جموں اینڈ کشمیٖر اٮ۪کاوُنٛٹ سٔروِس تہٕ صُبحُک دوش چھِ تِم گٔمٕتۍ ایکس جویِنٹ ڈایریکٹر فِنانس ڈپارٹمنٹ گورمنٹ آف جموں اینڈ کشمیٖر اَسہِ چھِ شرف حٲصِل کہِ اَسہِ سۭتۍ آز جناب محمد اشرف ملک صٲب السلام علیکم تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ اَسہِ خٲطرٕ یہِ چھُ پٔزِکۍ پٲٹھۍ شرف آز اَسہِ چھِ زٕ شرف ییٚمہِ موٗجوٗب آز چھِ اَسہِ سۭتۍ مہمان یِم اشرف چھِ تہٕ اَسہِ یِم آز آفیسر انچارج تہِ تِم تہِ چھِ جناب اشرف صٲبٕے ییٚلہِ شرف ہیٚرِ تہِ آسہِ تہٕ اَسہِ شرف ژۄپٲرۍ آسہِ تہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ وۄمید کہِ أزیُک یہِ پروگرام آسہِ یہِ گژھِ مُزین تہٕ بہٕ یژھٕ کہِ اشفاق صٲب آغاز سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کتھِ باسن سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ اَمہِ برونٛہہ تی آغاز کرنہٕ برونٛہہ یژھا بہٕ تہِ شُکریہ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تۄہہِ شُکریہ کرُن زِ تۄہہِ کٔرٕو سٲنۍ دعوت قبوٗل تُہۍ آیِو یور خیر اَسہِ چھُ آسان آغازس منٛز اکھ حظ فارمیٹ اکھ أسۍ اکثر ییٚلہِ تہِ اَسہِ کانٛہہ مہمان چھُ سال یِوان پتہٕ یِم سٲنۍ ناظریٖن چھِ آسان یِہنٛدِ خٲطرٕ پننہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ آسان بڑٕ تجسُس چھِ أسۍ زانہو کہِ یُس زن یہِ آغاز یِہنٛزِ زندگی ہُنٛد سپدیومُت چھُ بچپن کِتھ پٲٹھۍ روٗد تعلیٖم و تربیت کِتھ پٲٹھۍ روٗد تعلیٖم پٮ۪ٹھ واتنہٕ برونٛہہ وٕچھ ہاو سُہ دور تِم گلی تِم یاد کرہاو آز بیٚیہِ تاز یِم زن بچپن سے آسٕز شکریہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ آپ کے یہاں مہربٲنی بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ یو ہیو کالڈ می اوور ہیئر پیدا ہوا ہوں میں ترہگام کپوارہ میں کپوارہ ترہگام میں بہت اچھا گاؤں ہے بہت اچھا گاؤں ہے مت خوبصورت ماشاء اللہ 1953 میرا ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے بعد وہاں مڈل اسکول ہے وہاں پر میرا ایڈمیشن ہوا ترہگام مڈل اسکول جی تو 8 تک وہاں پر اس کے بعد ہائی اسکول ہے وہاں تو ہائی اسکول میں چلا گیا وہ بھی ترہگام کا ہائی اسکول ہے بٹ دیٹس ان ہری از 1.5 کلومیٹرز اوے فرام ترہگام وہاں میٹرک وہاں سے کیا 1969 میں اینڈ دین آئی شفٹڈ ٹو سوپور ڈگری کالج ان دنوں ڈسٹرکٹ جو تھا ایک ہی تھا کپوارہ پلس دس بانڈی پورہ اونلی ون ڈسٹرکٹ دیٹ واز ڈسٹرکٹ بارامولہ کالج دو تھے ایک سوپور ڈگری کالج تھا دوسرا بارامولہ ڈگری کالج سوپور اس نزدیک گژھان سو آئی جوائنڈ سوپور ڈگری کالج آئی واز ان ہاسٹل سوپور ڈگری کالج کے ہاسٹل میں تھا تو تب جا کے روز آنا جانا یہ مشکل تھا وہاں سے گریجویشن کی پہلے سائنس میرا سبجیکٹ تھا اس کے بعد میں نے آرٹس لے لیا تو گریجویشن کی 1975 میں 75 میں جب گریجویشن کی تو دین آئی وینٹ ٹو علی گڑھ وہاں ایم اے پولیٹیکل سائنس اس اکنامکس میں میرا ایڈمیشن ہوا تو لیکن وہاں کا ایٹماسفیئر مجھے کچھ پسند نہ پسند تو آیا وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیا کہنا راس مسعود ہال میں پٹ اپ کر رہا تھا 3 مہینے ہو گئے اس تک سو گرمی کر میں برداشت کی ٹو بی فرینک انف ٹو یو اس کے بعد یہاں کشمیر یونیورسٹی میں بھی میں نے فارم بھر دیا تھا تو میرا ایڈمیشن یہاں ہوا پولیٹیکل سائنس میں ان دنوں کشمیر یونیورسٹی میں کتنے شعبے تھے اکنامکس تھا پولیٹیکل سائنس تھا ہسٹری تھا ایجوکیشن تھا گنے چنے ایک آرٹس فیکلٹی ہوا کرتی تھی اسی میں پولیٹیکل سائنس اوپر تھا نیچے یہ تھا پرشین اینڈ دین انگلش آلسو تو وہاں سے وہاں ایک ہی ہاسٹل تھا ان دنوں آپ کو پتہ نہیں ہوگا ایک ہی ہاسٹل تھا اس بوائز ہاسٹل میں ہم پٹ اپ کر رہے تھے تو پھر وہاں سے پوسٹ گریجویشن کی پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ایک ہی تھا تو آئی واز اپوائنٹڈ ایز ٹیچر مدرس تہ روٗدمُت بالکل مزید کا تو جب وہاں ٹیچر لگا تو گھر والوں نے کہا میرا ایلڈر بردر ہی واز 13 ایئرس ایلڈر ٹو می بہت ہی اچھا بہت ہی نیک بچوں کے بیٹے کی طرح مجھے پالا رہنمائی اگر بوزو تمن دہن ایم اے پولیٹیکل سائنس آسن یا پوسٹ گریجویٹ آسن تو پتہ کرن یہ جوائن دیٹ ٹو ان اے پرائمری سکول سنگل ٹیچر ان پرائمری سکول بہت سوری تو بوزن تو تفصیل I joined
اچھا حکامن کیا ہونا ہو ایز پوسٹ گریجویٹ دے پوسٹڈ می ان پرائمری اسکول دیٹ ٹو سنگل ٹیچر. آج کی تو بات ہی نہیں. پھر بیٹا جلدی ہی 1 سال کے بعد میری ٹرانسفر کی گئی واز ان کرالپورہ ہائی اسکول فار اے کپل آف ایئرس. تو ان 1984 تو اس وقت میں نے کے اے ایس دے دیا, کے اے ایس کر دیا. تو اس کے بعد میری سروس ہو گئی اکاؤنٹس. گۄڈنیتھ ونو تمن دہن کیا اوس 72 میں کے اے ایس ہوا. اس کے بعد 77 میں دوسرا بیچ آیا, 3 سال بعد. دین 1984 دین 99 اور 99 کے بعد پھر آلموسٹ ایوری ایئر ہونے لگا. تو اس وقت تک 6-7 سال کا. مگر اس میں ایک جو خاص بات ہے جو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے, دریافت کرنا چاہیں گے کہ کپوارِ روزن وول اکھ 30 گام روزن وول اکھ بچہ ییٚمہِ تتیُک ماحول آسہِ وٕچھمُت تہٕ پتہٕ علی گڑھ تہِ واتُن یا کشمیٖر یونیورسٹی تہِ واتُن, اتھ منٛز آسہِ سۄ ڈفرنس گیپ آسہِ یۄس تۄہہِ فل کرنہٕ خٲطرٕ شدیٖد محنت تہِ پیٚیہِ کرٕنۍ یا سۄ تہٕ پتہٕ کے ایس خٲطرٕ سونٛچُن اتھ منٛز کیٛاہ ماحول اوس. یہے ون بہٕ یہِ کہِ یِژ پھِر مےٚ کے اے ایس کوٚر, I was posted in high school Kralapura. I swear by Quran. ایگزام کل ہوتا تھا, 2 بجے وہاں گاڑی پہنچتی تھی گیٹ پہ بس. تو 2 بجے میں وہاں سے نکلتا تھا, 5-6 بجے سری نگر پہنچ جاتا تھا. اچھا اس گژھان أکِس ڈیرس پٮ۪ٹھ. تو وہاں پھر میں کیا پڑھتا 3-4 گھنٹے رات کے 12 بجے تک پڑھتا اور اس کے بعد صبح امتحان. اب 2-3 دن اگر بیچ میں گیپ ہو جاتی تھی ایگزام کی بغیر تو واپس چلا جاتا تھا. پتہ سے واپس گژھان بالکل ود دس کنسپشن دیٹ خبر چھا بہٕ گژھان نہٕ گژھان, یہ چھُ فارملٹی یا یہ امتحان دیُن. ادروائز آئی وُڈ ہیو ورکڈ ہارڈ. یہ ترٛٲیِو تُہۍ أزیُک یہِ چھُنہٕ مےٚ أزیُک یہِ ٹایرِ کھسان کِہیٖنۍ. ویس کرُن بہٕ وَنو کیٛازِ. وجہ بیٹا صرف کتابیں, کوئی نوٹ نہیں, کچھ گائیڈنس نہیں, اور پھر وہاں سے آ کر یہاں ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا جو برنال سے آپ کو نکلے ہیں, ڈسکو سے نکلے ہیں, بڑے بڑے پرائمری انسٹیٹیوٹ سے نکلے گئے ہیں, اور پھر وہاں سے آنا ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا اور پھر سلیکٹ ہونا, میرے خیال میں قاری درد والا مسئلہ ہے ایک نمبر. سو بٹ آئی واز سلیکٹڈ فار پولیس سروس. اچھا تو سلیکٹڈ کیا, میرا میڈیکل چیک اپ ہوا, سلیکٹڈ میڈیکل چیک اپ ہوا. بڑا پریشان ہوس میڈیکل. بہ گژھٕ نہٕ اور کِہیٖنۍ. ٹو بی فرینک اینف ٹو یو, گژھُن چھُ اور اُدھمپور ٹریننگ, خبر تتہِ نیرا بہٕ ما یِم واپسٕے. تۄہہِ چھُ اوسمُت کٲشُر یہِ ماحول تہٕ یہِ موسم بڑٕ پسنٛد علی گڑھ پٮ۪ٹھ تہِ واپس. نہ ہوٚتہِ ٲسٕم ٹریننگ ہٕنٛز بڑٕ پریشٲنی ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. تو آئی ریکویسٹڈ اس وقت آج جو کیٹیگرائزیشن کرتا ہے کس سروس میں آپ کو جانا ہے, اٹ از ڈن بائی دا گورنمنٹ. اس وقت پبلک سروس کمیشن کرتا ہے. آئی ریکویسٹڈ دیم کہ بھائی میں پولیس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر اکاؤنٹس میں آپ کو جانا, پھر اکاؤنٹس میں جانا, کہا میں نے ٹھیک ہے اکاؤنٹس میں بھیج دی تو کر دیا. اب اکاؤنٹس جوائن کر دیا 1984 میں. اچھا 82 میں ہم نے پریلمز دیا. یہ چھُ نا یہ اولڈ سیکرٹری پی ایس سی کا آفس وہاں ہوا کرتا تھا. وہ جل گیا, پیپر بھی جل گیا. اور اس کے بعد ایگزام ہوا 1 سال کے بعد, 81 میں وہ ہوا, 82 میں ایگزام ہوا, اینڈ سلیکشن جو ہو گئی لوگوں کی وہ 84 میں ہوا. 2-3 سال لگے اس پروسیس میں. طویل سفر. مز ون بہٕ یِژ پٲٹھۍ یہ أزِکۍ بچہِ مٲج چھکھ چاے کپ ہٮ۪تھ تہِ آسان, دۄدٕ پیالہٕ ہٮ۪تھ تہِ آسان, پتہٕ چھِ گژھان سکوٗل تہٕ کالیج. ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ سوپور کالجس ہوسٹلس منٛز ٲسۍ, وقتس اوس نہٕ ییٚلہِ گژھان ٲسۍ میسس منٛز, چاے ٲس آسان تُرُن, سُہ چاے کیٹل ٲس آسان چٮ۪وان ٲسۍ, ژوٚٹ ٲس آسان سُہ نہ ہور تہٕ نہ یور. بٹ یوٗ مرتا کیا نہ کرتا. تو حضور وہ چائے پیتے تھے, پھر شام کو آ جاتے تھے. اسی طرح سے آج کے بچے
ان کی ہر ایک فیسلٹیز ہے، ہر ایک فیسلٹیز ہے، کوچنگ کون سی کوچنگ کیا چیز ہے. آپ کا ایک زبردست مشاہدہ ہے. اس میں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو وہ تن آسانی انسانوں میں آئی اور جوانوں میں آئی اور آپ کے وقت جب ہم کمپیئر تھی پان چھو کران کہ تمہ وز سے سختی مز پران سفر اس پیوان کرو، کیا اس سے انسان کے عزم میں یا اسٹوڈنٹ کے عزم میں کچھ فرق آتا ہے؟ حضور عزم میں فرق یہ آتا ہے کہ جب میرے خیال میں ہمارا عزم بہت زیادہ اچھا تھا، بہت زیادہ اچھا تھا، بیکاز ہمارے پاس ڈیڈیکیشن تھی اس وقت. آج بھی میں نہیں کہوں گا ڈیڈیکیشن نہیں ہے تو، لیکن میرے خیال میں وہ عزم زیادہ تھا. وہ عزم آج بچے کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، سکول تچو ہم تراواں ہوئی تچو کران یہ تچو کران پت گسان ہوئی پت اگر پرنت ات کیا کرے آسان تھا ترن یا مزید یم چیز ات ست وابستہ یم سات تھی پنس تر علاقس مزو گامس مز ہٹ کے یم چیز پیوان کریں، تھوڑا یژھو تر متعلق زانن کہ کت پٲٹھۍ اوس تمہ سات ملان یہ موٹیویشن کہ میں پڑھنے کس فیلڈس میں برو کن گھن. بیٹا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو ترہگام ہے نا بہت پوٹینشیل، بہت بالکل امس پیوان کمپیٹ کرن سٹی سے، ٹھیک وہاں ریزرویشن کوئی نہیں. ان پک علاقہ یم زن چھس تمن چھ ریزرویشن، بٹ یو ڈونٹ ہیو ریزرویشن فار ترہگام. اٹس این اوپن میرٹ، اوپن میرٹ، یو ہیو ٹو کمپیٹ ود. اور ہمارے زمانے میں ریزرویشن کے ایس میں نہیں تھی. اچھا بالکل نہیں. اب ہے 99 کے بعد تو ہوئی، 99 سے ہی ہوئی، اس وقت نہیں. اچھا نو ناٹ ایٹ آل. اوپن میرٹ، ایوری بڈی ہیز ٹو بی ان اوپن میرٹ. اچھا یہ اس کے بعد ہوا. تو اگر اس گاؤں کی یہ ہوتا تو نہ جانے کتنے، حالانکہ اس وقت بہت ڈاکٹرز بھی ہیں وہاں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، یونیورسٹی پروفیسرز، کالج پروفیسرز. میرا بیٹا بھی پروفیسر ہے، میرا سن ان لا از اے پروفیسر، اندر ہی از ان دا یونیورسٹی. اگر سن ان لا از اور مجھے ایجوکیشن کے ساتھ بہت لگاؤ ہے. میں یہ کہوں گا آپ کو نیاز صاحب کہ اگر اپنے سبجیکٹ میں، جب میں ایجوکیشن میں تھا، اگر میں اپنے سبجیکٹ میں ہائر ایجوکیشن میں ہوتا تو ایون اف آئی اے ایس تے بکرہا بگسان بکرہا نو آئی سیور بیکورا. میں نہیں، آپ کو اتنا تدریس اتنا مجھے اس کا شوق ہی نہیں. اب پتہ نہیں گسوا نہ گسوا ہو. اچھا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتی اس وقت کہ سلیکٹ ہو جاؤں گا، تب جا کے میں نے محنت کی ہوتی اور میں آگے ہوتا سیریل میں، میرٹ آرڈر میں نہیں، میرٹ آرڈر میں بھی اس میں کیس میں بہت ہی آگے ہوتا. لیکن مجھے پتا تھا اس میں لیں گے نہیں، وہ فضول امتحانات خاطر سچویشن. دلچسپ گفتگو کو میں اور جاری رکھنا چاہوں گا، میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس میں ذاتی طور بتانا چاہوں گا. میں اب یہ بہت ہی دلچسپ باتیں ہم کر رہے ہیں، ہاں بہت دلچسپ، اور وقت کم پڑ جائے گا آپ کی باتوں سے، بٹ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا، اس کے بعد ناظرین تک ہمیں اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچانی ہے. آپ کی اجازت ہو تو. اچھا ناظرین محترم، رکتے ہیں یہاں پر ایک وقفے کے لیے اور اس کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ، تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے.
खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सभी देखने वालों का नाज़र मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और आज जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है यह है जनाब मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, जो फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ J&K हैं। और इनसे सिलसिला कलाम दिलचस्प बातें चल रही वो जारी रहेंगी, पर उससे कबल आप तक पहुंचाते अखबारात की सुर्खियां और आगाज़ करते एक अंग्रेज़ी रोज़नामे से। मेरे हाथ में अखबार लिखता है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे रीओपन फॉर ट्रैफिक। चूंकि ये कुछ वजूहात की वजह से रुका था तो अब ये फिर से बहाल हो गया है। जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, रकम तराज से लिखते हैं कि नई मरकजी हुकूमत का क़याम, राष्ट्रपति भवन में तकरीब हल्फ बरदारी। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वजीर अजम, तकरीब हल्फ बरदारी में वजीर अजम के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी भी थे। जी एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, जम्मू व कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 300% इजाफा। एक और खबर इसी अखबार से, सेक्रेटरी महकमा देही तरक्की व पंचायती राज ने सरहदी देहातों के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबे का जायजा लिया। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है, रकम तराज है कि मेजर एक्सीडेंट एवर्टेड एट द मुंबई एयरपोर्ट एज द 2 aircraft come dangerously close on the runway, DGCA probe on this। आखिरी अखबार मेरे हाथ में कि गांदरबल के मुतअद्द देहात में पानी ये पीने का पानी नहीं है और पानी का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, महकमा जल शक्ति। और इसी हवाले से एक और ख़बर है कि जनूबी कश्मीर में किल्लत आब से लोग को परेशानियाँ, बेशतर देहात में धान की को सैराब करने के लिए पानी मैसर नहीं है। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ और हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इसके अलावा अभी भी इनके जो तदरीसी सिलसिला है वो जारी है। लेकिन आपने खूबसूरत जो बात कही कि अगर हस्ब मंजगस हायर एजुकेशन की ये सिलसिला था वो जारी है। एक बात बेटा मैंने देखी है कि आज गुमुत लोकन सो सार ने मे गई निचो डॉक्टर डॉक्टर तमिस पोटेंशियल ईस्तन या ठीक मगर जहन से बानो बताएं पता नहीं ये क्या है सोसाइटी में गए आज कोशिश गुमुत ज्यादा मे गई बचस वन बाक डॉक्टर साहब या काबिलियत ईस्तन ये यछान वन प्लीज there is scope at the top but one must achieve that top once you achieve the top फील्ड आपका है कहीं हर जगह स्कोप है, हर जगह स्कोप है। मेरा दूसरा छोटा बेटा ही इज इन सऊदी अरबिया फॉर द लास्ट 12 years डूइंग वेल फर्स्ट क्लास। अच्छा वो कहते कि अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामात या फुगा और भी तो बेटा यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी परसों रिजल्ट था 12th क्लास का जी। मेरी ग्रैंड डॉटर शी पास्ड विथ 93% मार्क्स प्लस 93%, यानी सा उसका नाम है। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा नीट दो शुक्र तमिस ओकुन यूत नीट दो, आप 1 साल के लिए कोशिश करो, दे दो, हो जाएगा वेल एंड गुड, नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं है, कोई और काम सही सही। अल्लाह की कायनात बहुत ये मैंने देखा है, ये क्रेज गमत बड़ा परेशान गमत बहुत दपान नियाज सबस इस पर बच्चो ये क्या वुचान अमिस पोटेंशियल, ये क्या कर, ये क्या ब्रोट पकित, ये क्या ब्रोट पकित। अगर ये ब्रोट हेक पकित कि ठीक है आपके पास पैसे हैं, सह क्या सनक पन्निस खुदा न खास पन्निस गोरस पाने तब करोड़ों ऑफ रुपीज ऑफ क्यों खर्च करेंगे, उसको भेजेंगे उधर इधर, फिर वहां से जब आएगा। तो मैं जाती तौर पे इस चीज का भी कायल हूं कि देयर मस्ट नॉट बी ए रिजर्वेशन फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग्स। ये बहुत अच्छी आप इसके साथ मुतफिक हो या नहीं, क्योंकि हाँ इनको दे दो रिजर्वेशन, इनको दे दो, इनको स्कॉलरशिप्स दे दो, बेहतरीन फैसिलिटीज दे दो, अच्छी पढ़ाई दे दो। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस शख्स ने 94 मार्क्स नीट में लिए या नीट से पहले जो हमारा एक सिस्टम यहाँ था, जो हमारे एंट्रेंस का बोपी वगैरह का, तो 94 वाला रिजर्वेशन में चला जाता है और 164 वाला नहीं चला जाता। इनको भी इनको चाहिए, ये बेचारे होते हैं दूर दराज एरियाज से होते हैं, इनको
مختلف قسم کی سہولیت چاہے تو ریزرویشن بھی کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح ہے کس طرح چلتا ہے یہ سلسلہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یا میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو بھیجیں گے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے، یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. MBBS تو وہ کرے گی، اس میں کوئی پریشانی نہیں. میں اس کا نہیں کہتا، میں کسی کا بھی کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کر دے گا. آپ اس کو پیسے دیں گے وہ کر دے گا، لیکن پھر آپ کو دیکھنا ہے کیا اس کا حصول اتنا ہے کہ نہیں. امہ سۭتۍ چھِ پنن دائرہ تو پنہ ڈیولپمنٹ اس سے ہم اپنا دائرہ بہت تنگ کرتے ہیں. یہ سوشل ڈیولپمنٹس، اکنامیکل ڈیولپمنٹ یا جو ہماری قومی ذمہ داریاں ہیں ان میں ہم کمیاں آ جاتی ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہے، غلط ہی ہے. آپ کا بھی بیٹا کل ہو سکتا ہے، نیاز صاحب بھی دیکھا، آپ بھی دیکھیں گے اگر میری بیٹی میں پوٹینشیل نہیں ہے، یہ نہیں ہے یا نہ ہے. ہاں دوسری بات ہے ایکسیپشنز کانٹ بی رولڈ آؤٹ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 12th تک اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی پروفیشنل ٹریننگ میں اس کو بھیجیں پھر وہ محنت کرتے ہیں. وہ بات ہے. دیکھیں ہم اچھا اس میں چونکہ آپ مختلف جگہوں پر پھر آپ کی تعیناتی ہوئی، آپ نے کیس کیا، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہاں کہاں آپ کی پوسٹ، کہاں ذمہ داریاں آپ گئے. جب ہم نے کیس کیا تو پروبیشن ہمارا سٹارٹ ہوا. آئی واز ان اکاؤنٹنسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار 2 years. تو وہاں پر ٹریننگ ہوئی SSC Part 1 اینڈ Part 2. تو پروبیشن کا یہ ہوتا ہے اف یو ول ناٹ کوالیفائی the obligatory examination to be conducted by the Public Service Commission, your services can be terminated also. This is rule. KS karna whether even IAS KS پر because once you are allotted to a particular service اس کے بعد آپ کو ایگزام ہوتا، مطلب کوئی IAS کرتا ہے وہ کسی اسٹیٹ میں اس کو بھیجتے ہیں، اس اسٹیٹ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو جاننا ہے، اور اس اسٹیٹ کا پبلک سروس کمیشن ان کا بھی ایگزام کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ KS میں چلے جاتے ہیں، رائٹ، چلے گئے، آپ نے امپا میں ٹریننگ کی، 2 سال ٹریننگ کی، اس کے بعد امتحان پبلک سروس کمیشن 7 papers. 6-7 papers. You have to pass this obligatory examination under all circumstances. If you fail, your services can be. امپا میں آپ بھی پڑھاتے ہیں. میں وہی میں کہتا ہوں نا، میں وہی کرتا ہوں. تو اپوائنٹ ہوا اکاؤنٹس آفس، پھر فارمل اپوائنٹمنٹ ہو گئی، فنڈ آفس کپوارہ میں ہوئی، وہاں 2-3 سال رہا. پھر ٹورزم کارپوریشن میں ایز AO accounts officer, then in tourism department as accounts officer, then دوبارہ کپوارہ گیا، وہاں دوبارہ فنڈ آرگنائزیشن میں چلا گیا اور وہاں ٹریجری کا بھی میرے پاس چارج تھا. اس کے بعد میں سری نگر ڈسٹرکٹ ٹریجری میں آ گیا یہاں. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو PDD پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایز فائنانشیل ایڈوائزر. دین آئی وینٹ ٹو اسکیمز میں فائنانشیل ایڈوائزر FA رہا. لیکن یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ انسپیکشن، اس کے بعد فائنلی جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس ڈپارٹمنٹ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکمز کا پیریڈ میرا رہا، ٹو بی آنیسٹ ٹو یو، یہ 5 بجے گھر اوسس واتان، پتہ اوسس چائے ہاں میرا دل خوش ہوتا تھا. کیا بات خدایا آز دینو میں أکس نفرس یمس نہ کانٛہہ پرژھے خوٗن، آز کرنو میں أمس آپریشن، آز دینو میں أمس ڈیٹ آپریشن، أمس پرژھے نہ نارملی کٕہٕنۍ. کیا میرا دل خوش ہو، تسکین قلب ہو. یا صاحب میں نے زندگی میں 2 چیزوں کو بہت ترجیح دی ہے، سکون قلب اور صحت. اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں تو یہ سارا انمول ہے. یہ چیزیں ہوں گے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت کر بھی پاتے، مزہ آتا ہے جب یہ تو پتہ اگر یم 2 چیز آسنس پارِ منٛز تہِ آسہِ تتی حقیقت. اور پھر اکھ جذبہ گژھِ آسُن سُہ گوٚو ختم تہِ کلکُلا. اللہ تعالیٰ پانہٕ ونان تٔمِس پسند، سُہ دپان اگر ہسا اس شخص سے میں وہ ناراض ہوتا ہوں جو خونی رشتے کو بلائے گا اور اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچا دے گا، یہ مجھے پسند نہیں.
एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कितनी ही इबादत ऐड क्रेडिट क्यों नहीं हो, मैं जन्नत में दाखिल नहीं होने दूंगा। यहाँ मेरे एक जहन में एक सवाल आया, मतलब आपसे जानना चाहिए। हाँ, इसको प्लीज मैं माफी शेर अखवान ब शेर क्या ये फिल्मी बात, मगर तुम वो अत मतलब क्या, एक दफा एक मौलाना से कहा, उसने कहा है बह कर ये दित में ये वन ये में तमिस वो, दैट इज बाजार में जमाने के मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, अपनी खुशियां बेचकर लोगों के गम खरीदूंगा। क्या बात है, अपने लिए जिए तो क्या जिए आप, तो जिए दिल जमाने के लिए। क्या बात है, क्या आप लोग अपने लिए जीते हो, ये तो मजबूरी है, अपने लिए जीना है। सही बात है, पन वगैरह चीज ये तो मजबूरी है, यू आर बाउंड टू डू इट, बट जियो तो दूसरों के लिए, ये खुदा को पसंद है। बेशक यही जिंदगी है, यही असल मकसद यही है। उसने कहा ये तो इसमें देखिए है क्या, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी आए दिल जमाने के लिए, बाजार में जमाने के मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, अपनी खुशियां बेच कर लोगों के गम खरीदूंगा। व्हाट एल्स यू शुड डू। जो आपने ये खूबसूरत बात की और इसमें शेर जब आपने ऐड किया था, आपको फेदर इन द कैप, ये ज्यादा ही खूबसूरत और वजनदार लगी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान किसी ओहदे पर हो या अच्छे कारोबार में हो, जरूरी नहीं किसी ओहदे पर हो, फिर वो अपने हमसाया अपने रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक कर देता है। अलग तो माफ, यही तो मैं आपको कहना हाँ, मैं वही बात मैं ने उम्र में हमसाये के साथ भी अच्छा किया, क्या बात है, रिश्तेदार के साथ भी अच्छा किया, हर एक के साथ। देयरफॉर जब मैं रिटायर हुआ 13 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। डू यू नो माई एज? इट्स +70। अच्छा, आई हैव कंप्लीटेड 70। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, 70 अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर। Still I am giving 2 hours, 3 hours classes। क्या बात। आज देख लीजिए लोगों को, 1 घंटा दे रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं, पच्चे थका। मैं कहता हूं उनको, अच्छा कहना ये है कि आपके दिल में, आपका दिल साफ हो तो इसमें अगर इस तरह देखोगे तो खुदा नजर आता है। दिल के बारे आपने बात की, दिल साफ होना चाहिए, बेशक दिल के साफ आसन तो पछ अल्लाह ताला मामला तित तवे अथ मज वन ये सही अथ पेम याद। अल्लाह ताला एक दिन हजरत अली हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अनस से कहा, अनस बेटे मैं आपको एक अपनी आला सुन्नत बताऊंगा। कहा क्या है? पगड़ी पहनना, दाढ़ी रखना, ठीक है, सफेद लिबास नहीं, ये भी नहीं, ये भी, फिर क्या है? फिर क्या है आला सुन्नत? माफ करो। ओह क्या बात है, माफ करो, भूल डालो। क्या बात है। हम भी यहाँ आपकी कलाम को रोकने के लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि एक मुख्तसर सा वक्फा है, लेकिन इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे क्योंकि आपके साथ जो बात करने का और आपका लहजा और आपका समझाने का जो अंदाज भी है, सो उस पर एक मुदर्रिस सुन, उस पर भी हमें और बात करनी, क्योंकि आप इम्पा में पढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते हैं। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। एक मुख्तसर सा वक्फा है, उसके पार अपने जो खास मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट, उनसे बातचीत का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। एक फिर खुशावे नाज़रीन मोहतरम तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे ताज यम खास मेहमान सन स्टूडियोस मज तशरीफ फरमा जनाब मोहम्मद अशरफ मलिक साहब यम जन फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर रूदमित फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जे सर कत चलान माफ करो नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद कोरू तय कोट तो अति पे करो शुरू ये कत पकनो माफ करो हसद बुग़्ज़ मत मुशराओ ला तहासुदु, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद न रखो किसी का। हज़रत अली ने एक दिन कहा है अल्लाह मैं इसलिए
تیری عبادت نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی ضرورت ہے، نہیں، اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے. کیا بات. مجھے لالچ نہیں ہے جنت کی، وہ صحیح مقصد بھی ہے. مجھے لالچ جنت کی نہیں ہے، مجھے آپ عبادت کے لائق ہو، اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. عظیم ہے، عالی شان ہے. بے شک. اب بیٹا جب میں ریٹائر ہوا 30th of April 2011 جی، تو اس کے بعد یہ سنیچروار تھا، پھر آتوار 1 مئی، بٹوار گئی تھی ریٹائر، بٹوار آتوار کرتے چھٹی. منڈے کو میں ٹریجری میں چلا گیا، میرے یہ جو گریجویٹی کمیٹی وغیرہ کاغذات معاملات got credited. اچھا، دین آئی اسٹارٹڈ آن دا سیم ڈے. ان دنوں 2011 کا بیچ کے اس کا آیا تھا ایڈمنسٹریٹو سروس کا امپا میں. اٹ واز مور دین 100. پھر اکاؤنٹس میں بھی بیچ آیا تھا، وہ بھی 50-60 لے گئے. تو آئی اسٹارٹڈ امپا. آل پروبیشنرز جو اس وقت سے آج تک وہ کے ایس کے ہوں یا آئی اے ایس کے پروبیشنرز ہوں، پھر مڈل رینکنگ آفیسرز پولیس کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، آپ کے انجینئرنگ کے ہوں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کو وہ نہیں بلاتے ہیں. اور سیکریٹریٹ سروس کا بھی، سیکریٹریٹ سروس کا بھی. تو یہ اگر میں آج اس کا حساب کروں گا، یہ 15-16 ہزار لوگ آتے ہیں. سو جو میں نے سروس میں کمایا اس کے بعد زیادہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا قول ہے جی، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، میں اس کا مکروز. اگر وہ مجھے بازار میں بھیجے گا مکروز میں اف نہیں کروں گا. کیا بات ہے، میں اف نہیں کروں گا. تو ہم تو یوں کہہ سکتے ہیں آن دا لائٹر نوٹ کی پوری سرکاریں آپ کے مکروز. بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے. اچھا، پھر یونیورسٹی میں 2013 سے وہاں ایک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا وہ جو یو جی سی کا ایکیڈیمک اسٹاف کالج، ٹھیک، وہ بلاتے تھے. وہاں پروفیسرز کا، یونیورسٹی پروفیسرز اور کالج پروفیسرز کا اورینٹیشن کورس ہوا کرتا ہے. دیٹس فار 21 اور 28 ورکنگ ڈیز. جی، وہاں فائنانس کے 2-3 کلاسز ہوتے ہیں، تو وہ میں دیا کرتا تھا یونیورسٹی میں بھی. جموں یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ، جموں امپا میں بھی گیا. ٹھیک. تو یہاں کالج آف ایجوکیشن میں، پھر وہاں ڈائٹ میں، ایس آئی ای میں، ہر ایک جگہ جی، جہاں باب میں کیا کہوں. تو آپ کا تو وہ جو فائنانشل پارٹ، اس تہ سو اندر دلس مز میں پرناؤنک سٹھا شوق، وہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں یہ مجھے چھوڑے، یہ نہیں چھوڑتے. کیا بات ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑتے. تو یہ سلسلہ بیٹا ابھی بھی جاری ہے. کل بھی میری کلاس ہے، کل بھی میری کلاس ہے. پروفیسرس ہیں یہ ہیں، یہ کیا ہے ان کا، کچھ آفیسرس آ رہے ہیں وہاں انسٹیٹیوٹ میں، تو ان کی کلاس مجھے ہے. کیا بات. تو یہ چلتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے. فائنانشل یس یہ اویئرنیس آسن أکس سرکاری ملازمس یا خاص کر یمن افسرن ہن کۭژاہ ضروری ہے آسان ڈیولپمنٹ ایک اسٹیٹ کی یا ایک جو قوم کی، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے فائنانشیل جو اویئرنیس ہو وہ ہونی چاہیے. کہ یوزولی بہت سارے جو ڈی ڈی اوز رہتے ہیں یم بیسکلی فائنانسک آسان، یم نان فائنانسک آسان، تمن مز یہ ضروری آسن یم سۭتۍ اصل پٲٹھۍ بُکس گژھن مینٹینز گژھن، چاہے ڈویژنل بُکس ٲسۍتن یا ہیڈ بُکس ٲسِن، تاکہ ترقی ہٕنٛزِ وتہِ منٛز روزو أسۍ گامزن پن. بیسیکلی یہ جو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسرز ہوتے ہیں، نان فائنانس ڈاکٹرز، as انجینئرز، per ٹیچرز. rules they are required to be familiar with the financial rules and regulations, right? If any embezzlement or misappropriation of funds takes place, they shall be held responsible. This is rule. This is rule. Simple. So in order to check their subordinates, they must be familiar with the rules. And the accounts must be maintained in such a way that they are not only, they will not only satisfy themselves regarding the validity of the claim, they have to satisfy the departmental superiors. They have to satisfy the accountant general, because all the accounts, all the bills which you draw from the treasury, at the end of the day they go to the AG.
because AG prepares our appropriation account and all the guidelines of audits and inspections. वो मैं कहूँगा ना आपको. तो उसके बाद then also to the court, because you have to satisfy your records must be maintained in such a way that they stand before all tests of the court of law in the event of dispute. कोई भी dispute हो जाता है, आपके records ऐसे होने चाहिए कि वो वहाँ पर बोलें. تم گژھن کتھ کرنہِ. گوٚو تمیُک مطلب گوٚو یہِ کہ ڈرائنگ آفیسرس کوتاہ چھُ ضروٗری زانُن حساس روزُن اتھ معاملس منٛز. بالکل. especially those who are non-finance. اچھا اب جب ہم کمپیئر کریں گے مرکز کے ساتھ, وہاں پے اینڈ اکاؤنٹس آفیسر سسٹم ہے جی, وہ ایک الگ سسٹم ہے. یہاں پر جو ٹریجری سسٹم ہے, ایوری تھنگ یو ڈرا فرام دا ٹریجری. تو دیکھنا ہے ایک ڈرائنگ ڈسبرسنگ آفیسرس کو کہ میں جو بلیں نکال رہا ہوں, میں جو پیسے نکال رہا ہوں, کیا یہ آر دے کورڈ ود دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ آل دیٹ. بہٕ ما چھُس کُنہِ جایہِ کینٛہہ غلط کران, مےٚ ما چھُ سبارڈِنیٹ دھوکہٕ دِوان. اس وقت جب فائنلی جب ریسپانسبلٹی آتی ہے. ناؤ ریسنٹ رولز جو ہیں اس میں جو کلرک لوگ ہیں, سپوز ڈاؤن بلو جو اسٹاف ہے, وہ بھی اب مبرا نہیں. They are also now responsible. They are now responsible. Government has made them also responsible. آپ انیشیٹ کرتے ہو, انیشیٹ آپ کرتے ہو, تو آپ کو یہ رولز ریگولیشنز پوری طرح سے معلوم کرنے ہیں. اچھا نیاز بھائی, آپ نے ڈیولپمنٹ کا پوچھا تھا, میں اسی سوال کو ٹچ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو یہ عہدہ ہے جس میں یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ شعبہ ہے, بجٹ یا ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ بہت بیٹا. دیکھیے بجٹ جو ہے, now what's budget? It's estimates of receipts and expenditure. Right? جی. اب جب آپ کے receipts جتنے ہوں گے تو you have to bind your expenditure within your budget. True. You cannot exceed your budget. Budgetوں کو بکر budget اس پہ تو define. Suppose you have a bank account, your personal bank account. جی. Can you draw more money from your bank account than the balance available in the bank? No. Same is the case with the budget. You cannot exceed even a penny. یتھ ہیڈس یہ آمت اب بجٹ کا کتنا رول ہے ڈیولپمنٹ میں؟ اب ہمارے پاس 2 things are important for making expenditure. Act of sanction, act of appropriation. What act of sanction means? It means that you must have sanctions, sanction to estimate, detailed estimate. جی جی. آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو اپروول, اگر آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو اپروول ہے لیکن بجٹ نہیں ہے, آپ ٹینڈر فلوٹ نہیں کر سکتے. بوتھ دا کنڈیشنز مسٹ بی fulfilled. ایکٹ آف اپروپریشن مینز اماؤنٹ, بجٹ. ایکٹ آف سینکشن مینز سینکشن ٹو انکر دا ایکسپینڈیچر. اگر یہ دو بالکل اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو ہم ٹینڈرنگ کر ہی نہیں سکتے. اچھا اب آپ نے کیا جی, ڈیولپمنٹل کام ہے آپ کے پاس, آپ کا ورکس پروگرام میں ہے, آپ نے فلو ٹینڈر کیا, نہ ایکٹ آف سینکشن ہے نہ ایکٹ آف اپروپریشن. آج کل تو پیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے, آج آن لائن سسٹم کا سوال ہی نہیں. آج آپ کا وہ پکڑے گا ہی نہیں ہے کمپیوٹر میں, آپ فیڈ ہی نہیں کر سکتے جب تک ایڈمنسٹریٹو اپروول نہیں ہو. لیکن پچھلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا. کیا جی جی. اب آپ نے کام شروع کروایا کنٹریکٹر, یو ہیو گیون ہم ورک آرڈر, ہی ہیز ایگزیکیوٹیڈ ورک. کل کو وہ آتا ہے بھائی مجھے پیسے دو, آپ اس کو کہتے ہیں میرے پاس بجٹ نہیں ہے. واٹس دس؟ Can't he sue in the court of law? Exactly, he can sue. آپ نے مجھے ورک آرڈر دیا ہے, میں نے کام ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور آپ مجھے کہتے ہو کہ میرے پاس پیسے liable to payments. So no liability shall be created, no work shall be executed without the fulfillment of these. یہ گئی ذرا ٹیکنیکل پہمت. اخ سوال اس ییٚتٮ۪تھ مےٚ ذہنس منٛز کہِ گورننسس منٛز تُہنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ وٕنکِس وقتس منٛز چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو وٕنہِ تہِ کنیکٹڈ یِمن چیٖزن سۭتۍ, گورننسس منٛز کۭژاہ بہتری آمٕژ, کۭژاہ فرق آمٕژ, تو کیا ہم آگے آنے والے وقت میں دیکھیں کمہِ حوالہٕ؟ ہمارے پروگرام میں بس کچھ منٹ بچے ہیں سر. خیر کوئی بات. بہٕ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ وقتہٕ پرٛون سِسٹم یُس اوس, اگر تُہۍ کُنہِ جایہِ ڈرایِنٛگ آفیسر ٲسِو یا ٹریجری آفیسر ٲسِو, سِسٹم اوس یُتھ کہِ یہِ
CCTV कैमरा की चीज की इवन ये भी हुआ है कि fraudulent bills were presented at the treasury, fake signatures of DDOs, fake signatures of treasury officers and the bills were, आप हैरान होंगे, आप छोटे बच्चे अब हैरान होंगे ये पैसा कैसे जाता था ट्रेजरी से। लेकिन आज now cashless transactions from the treasury, everything will be credited in your account directly। खुदा ने खास्ता आपने कोई गलत बिल पेश किया है तो चोर को पकड़ा जाएगा, ये किसके अकाउंट में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बेहतरी है, बहुत बड़ी बेहतरी है बेटा। कैश जो ट्रांजैक्शंस वो खत्म होना, वो खत्म हो गई। एवरीथिंग, इवन पेंशन इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पेंशनर, या कैजुअल लेबर्स की तनख्वाहें भी अब वो भी आपको पता है हर एक चीज। अब ये बेहतरी है यार, उन दिनों पता ही नहीं चलता था। उन दिनों एक कैशर, आपका कैशर, आप DDO हो, कैशर आपका चला गया ट्रेजरी में 2 लाख 3 लाख रुपए बैग में लाए, पहुंच गए आपके ऑफिस में, फिर डिसबर्समेंट करते। तो ये आज नहीं, ये बहुत बड़ी बेहतरी है। और ये सिस्टम, अच्छा अब फुल प्रूफ सिस्टम मेरे ख्याल में होने लगा। हालांकि इस सिस्टम में भी कोताहियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले बहुत हद तक। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जी आई वॉज ऑल्सो ट्रेजरी ऑफिसर, कुछ दो ड्राइंग अफसर हैं ट्रेजरी अफसर रात की अगर हुशार गई नंदरी खबर हो बिल गई या वो चीज उसको में दस्खत खजाना मालिक आसन यूथ DDO, मैंने कहा ना, DDO is personally responsible for all the irregularities and embezzlements. Tomorrow if he argues that I have been misled by my clerk, that argument should be taken as in vain. अपने आप को अपडेट, yes, in vain. Basically he has to satisfy regarding the validity of the claim before making its payment. अच्छा पन पान अपडेट करान, क्योंकि तो वो वनी बहस छुस मैं 61 वोहर तो पतिम 10 वरी रिटायर गसन पत तो छ तिथ कन परनावन दोहै क्लास आसान पगा छ अपडेट पन असल सवाल इम्पॉसिबल छुस परनावन बिल्कुल जाए हैरानगी आगे मुलाजिम तनख्वाह बलाया, अच्छा पदन दफ्तर कोरमत है ये फोन ब्रोह पे क्या हो गया आपको, क्या आप 200 300 400 रुपए की किताब भी नहीं ला सकते, सिर्फ आना नोट पढ़ा नोट बस। भाई किताबें लाओ, पढ़ो किताबों से, खुद से। आपने मुझे कहा बेटा मैं साल में 3-4 हजार रुपए की हर साल किताबें खरीदता हूँ, आई स्वेयर बाय माय कुरान, माशाअल्लाह क्या बात है, to keep myself updated. Then only I can deliver. Otherwise, how it is possible? How it is possible? किताबों से मोहब्बत। देखिए नियाज साहब, आप एक क्लास में हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स आपके सामने हैं, यू हैव टू फेस देयर क्वेश्चंस, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, और आपको अमेंडमेंट्स बाकी चीजें जो है पता होना चाहिए, नहीं होगा यू विल कट ए सॉरी फिगर। वक्त का दामन अब हमारे लिए तंग हुआ कि मगर जो आपने लास्ट में ये बात की वो बहुत अच्छी की, अपडेटेड रहने के लिए किताबों। लास्ट पर मेरी जी प्लीज एक चीज है, एक तो ये अपडेटेड है, बेशक अख चीज वन तुहंदी जरिए जी कि प्रत कुन पे इन्वेस्ट कर, तुह तुह मकान बनाओ पलो पोशाक हेल्थस पे इन्वेस्ट कर, हेल्थ और इसके लिए करान तिस पे इन्वेस्ट ये बीमार वस हकबल इंसान। अच्छा 2 बातें आपने की, ये इन्वेस्ट करना, आई थिंक दिस इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं कि आपके कलाम को यहाँ रोकना चाहा वक्त की तंग दामनी की वजह से, लेकिन 2 बातें जो आपने खूब कही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। हमें उम्मीद है कि नाजरीन आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत दिलचस्प होगा। आज के प्रोग्राम में दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर।